بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل موٹیویشنل ہب بائی محمد احمد۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح بدلیں تاکہ ہم دنیا بھی بدل سکیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ اگر ہم دنیا بدلنا چاہ رہے ہیں نا تو ہمیں خود کو بدلنا ہوگا۔ جب تک ہم خود کو نہیں نہ بدلیں گے تب تک ہم دنیا نہیں بدل سکتے۔ جو شخص اپنے آپ کو نہیں بدل سکتا وہ دنیا کیا بدلے گا؟ جو شخص اپنے حالات نہیں بدل سکتا، اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش نہیں کر سکتا، وہ دنیا کیا بدلے گا؟ ہم جب تک خود کو، اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اور جب ہم کامیاب نہیں ہوں گے تو ہم دنیا کو کیسے بدلیں گے؟ آپ جب صبح سو کر اٹھیں تو زیادہ نہیں، جب آپ صبح سو کر اٹھیں تو اس کا جو آغاز ہے نا وہ اچھے طریقے سے سر انجام دیں، اچھے طریقے سے صبح کا آغاز کریں، ہر نئے طریقے سے اگلی صبح کو، ایک نئی صبح کو، ایک نئی امید کو خوش آمدید کریں۔ زیادہ نہیں تو اپنے بستر کو ہی ٹھیک کر لیں، اپنے دن کا آغاز نماز سے کریں، تلاوت قرآن پاک سے کریں، تاکہ آپ سارا دن پوزیٹیوٹی اپنے اندر فیل کریں۔ جب آپ اپنا پہلا کام، اپنا پہلا ٹاسک اچھے طریقے سے، بہترین طریقے سے سر انجام دیں گے تو آپ کے اندر ایک ہمت آئے گی، آپ کو اپنے اوپر ایک بھروسہ فیل ہوگا کہ میں سارے کام، جتنے بھی میرے ٹاسک رہتے ہیں یا میں کوئی بھی کام کروں گا تو وہ اچھے طریقے سے سر انجام ہوں گے۔ جب آپ پہلا ٹاسک بہترین طریقے سے کریں گے تو آپ کے اندر ایک انرجی آئے گی، آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہوگا، آپ کے اندر حوصلہ بڑھے گا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں اور بہترین طریقے سے اس کو سر انجام دے سکتا ہوں۔ جب ہم صبح سو کر اٹھتے ہیں تب اگر ہم کوئی اچھی چیز سے یا اچھے کام سے اپنی صبح کا آغاز نہیں کرتے تو ہم کیسے اپنے زندگی کو، اپنے حالات کو، اپنے آپ کو یا دنیا کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ جب ہم ایک اچھے طریقے سے، بھرپور طریقے سے اپنی صبح کا آغاز کریں گے تو ہمارے اندر ایک قوت آئے گی، ہمیں اپنے اوپر اعتماد آئے گا، ہمیں حوصلہ آئے گا کہ ہم دنیا کو بدل سکتے ہیں، اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں۔ جب ہمارے اندر یہ حوصلہ ہی نہیں ہوگا تو ہم اپنے آپ کو کیسے بدلیں گے؟ جب صبح اٹھ کر آپ چند کام اچھے طریقے سے سر انجام دینا تو آپ باقی بڑے سے بڑا کام بھی اچھے طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں۔ جب آپ صبح اٹھ کے اچھے طریقے سے ایک نئی امید کو، ایک نئی صبح کو اچھے طریقے سے، بھرپور طریقے سے خوش آمدید کریں اور اٹھتے ساتھ کچھ چند اچھے کام کر لیں تو آپ کے اندر ایک ہمت اور حوصلہ بڑھ جائے گا کہ ہاں یار میں یہ کام اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں۔ جب آپ کا صبح کا آغاز ہی اچھے طریقے سے ہو گیا تو آپ، ظاہری سی بات ہے کہ جتنے بھی آپ کے کام ہو گے آپ اس کو اچھے طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں۔ ہر صبح کو اس طریقے سے اٹھیں کہ آپ کوئی بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں۔ جب ہم یہ چیز کریں گے نا کہ صبح اٹھیں گے اور اس طریقے سے اٹھیں گے کہ میں کوئی بڑا کام کرنے جا رہا ہوں، آپ کے اندر ایک انرجی فیل ہوگی، آپ کو حوصلہ فیل ہوگا، اپنے اوپر اعتماد فیل ہوگا، آپ کے اندر حوصلہ بڑھے گا، یقین بڑھے گا آپ کو کہ ہاں میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس شعر کا جو مفہوم ہے یا تشریح ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو اتنا پر اعتماد کر لیں کہ یہ میں کام کر سکتا ہوں اور اللہ کی مدد مانگے اور اللہ ہماری مدد کرے تو ہم اس چیز کو بدل کر رکھ سکتے ہیں۔ ہم جب یہ سوچیں گے کہ یار یہ میں کام کر سکتا ہوں تو آٹومیٹکلی اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر مدد آ جائے گی۔
اللہ آپ کے لیے مدد بھیج دے گا. جب آپ خود محنت کریں گے نا تو محنت کے پیچھے اللہ کی رضا بھی ہوتی ہے. اللہ محنت کرنے والے کو پسند کرتا ہے. اللہ محنت کرنے والوں کو اپنا دوست مانتا ہے کہ جو شخص محنت کرتا ہے, محنت کر کر کماتا ہے, محنت کر کے روزی کماتا ہے, تو وہ بندہ میرا دوست ہے. جب ہم صبح اٹھ کر محنت کریں گے, اپنا دن کا آغاز اچھے طریقے سے اور محنت سے کر کے کریں گے, تو ہمارے جو جتنے بھی کام ہیں وہ بے شک مشکل سے مشکل کام کیوں نہ ہو, اس میں آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. جب آپ کی آسانی پیدا ہوگی تو ظاہری سی بات ہے کہ جتنے بھی کام ہوں گے وہ آپ کے اچھے طریقے سے سر انجام ہوں گے. جب ہم صبح اٹھ کر محنت ہی نہیں کریں گے تو کیسے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اور سب سے جو بہترین اور امپورٹنٹ بات ہے اس چیز کی وہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی کام کرنے لگیں اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھیں, اپنے آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں. جب آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی نا تو آپ ہر کام دل لگا کر کر سکتے ہیں. جب آپ کے چہرے پر اداسی چھائی ہوگی, آپ کا چہرہ مرجھایا سا رہے گا, تو آپ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اس کام کو کیسے سر انجام دے سکتے ہیں؟ کبھی بھی سر انجام نہیں دے سکتے. جب آپ صبح خوش اٹھیں گے, اس طریقے سے اٹھیں گے کہ جیسے آپ بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہو, بے شک وہ چھوٹا سا کام کیوں نہ ہو, آپ یہ فیل کریں کہ میں یہ بہت بڑا کام کرنے جا رہا ہوں, تو آپ کے اندر پوزیٹیوٹی آئے گی. جب پوزیٹیوٹی آئے گی تو ظاہری سی بات ہے کہ آپ کامیاب ہوگے. آپ نیگیٹیوٹی سے دور رہیں گے, پوزیٹیوٹی اپنے اندر لائیں گے, اور اگر کسی کام میں آپ ناکام ہو جائیں تو کبھی بھی مایوس مت ہو, کبھی بھی مایوس مت ہو. کامیاب ہونے کے لیے آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. جہاں سے آپ کامیاب ہونے کے لیے محنت کرتے ہیں, یا اگر آپ کامیاب نہیں ہوتے اس میں, تو اگر آپ نے تھوڑی سی بھی مایوسی اپنے اندر ہیوی کر لی, اپنے اوپر حاوی کر لی اور مایوس ہو گئے, تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیاب ہونے کی پہلی شرط یہ ناکامی ہے. جب تک آپ ناکام نہیں ہوں گے, میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہی بات کی, جب تک آپ ناکام نہیں ہوں گے تو آپ کامیاب کیسے ہوں گے؟ انسان ہمیشہ اپنی غلطی سے سیکھتا ہے. جب آپ سے کوئی غلطی ہوگی نا, آپ کو پتہ چلے گا اچھا یار میں نے یہاں سے غلطی کی تھی, اس وجہ سے میں ناکام ہوا, اپنی اس مقصد میں ناکام ہو گیا. جب ہمیں اس غلطی کا پتہ ہوگا ہم اس کو امپروو کریں گے, نہ کہ اس کام کو چھوڑ دیں گے. جب ہم اس غلطی کو امپروو کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم کامیاب ہوں گے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک بچہ ہے, وہ محنت کرتا ہے, 10ویں کے امتحان میں محنت کرتا ہے, اتنی محنت کرتا ہے کہ وہ کامیاب ہونے کو, لیکن اس کی ایک پیپر میں سپلی آ جائے تو کیا وہ اپنی پڑھائی چھوڑ دے گا؟ کیا وہ اپنی 10ویں کو چھوڑ دے گا؟ نہیں, وہ سبجیکٹ کو امپروو کرے گا, وہ اس سبجیکٹ میں زیادہ محنت کرے گا. اور جب وہ محنت کرے گا اس چیز کو, اپنی غلطی سے سیکھے گا کہ میں نے یہ کیا غلطی کی ہے, اس میں کون سی ایسی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے یہ میرا پیپر میں سپلی آ گئی. جب اس کو اس چیز کا اندازہ ہوگا, اس چیز کو وہ سیکھے گا, اس غلطی سے سیکھے گا, تو آٹومیٹکلی وہ اگلے امتحان میں کامیاب ہوگا. وہ یہ نہیں ہوگا مایوس ہو کر, دل برداشتہ ہو کے پڑھائی چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ مایوسی گناہ ہے, اے میرے بندو مایوس مت ہو, مجھ سے مانگو. جب آپ محنت کریں گے, اللہ سے مانگیں گے, تو ہم کامیاب ہوں گے. اور سب سے بڑی چیز کامیاب ہونے کے لیے وہ نماز ہے, اللہ کا ذکر ہے. مؤذن ہر اذان میں کہتا ہے حی علی الفلاح, آؤ فلاح کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. جب ہم اس چیز کو نوٹ کریں گے, جب ہم نماز کی طرف آئیں گے, اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں پر عمل کریں گے, تو ہم کامیاب ہی کامیاب ہیں. اس جہاں میں بھی کامیاب ہے اور دوسرے جہاں میں بھی کامیاب ہوں گے. اور کامیاب ہونے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوتی ہے, ہمیں محنت کی ضرورت ہوتی ہے. بات
اتنی سی ہے، اگر آپ دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز آپ کو خود کو بدلنا ہوگا، اپنے حالات کو بدلنا ہوگا، آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ جب آپ یہ تینوں کام کر لو گے آپ کامیاب ہو جاؤ گے اور آپ دنیا کو بدل سکتے ہو۔ اور یقیناً آنے والی جو ہماری ینگ جنریشن ہے یا ہم ینگ جنریشن ہے، ہم نے اس ملک کو بدلنا ہے، ہم نے اس دنیا کو بدلنا ہے۔ اس ٹاپک کا اینڈ میں پھر اسی بات سے کروں گا کہ اپنے آپ کو بدلو، اپنے حالات کو بدلو۔ جب ہم اپنے آپ کو، اپنے حالات کو بدلیں گے تو ہم دنیا کو بھی بدل سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے ہر میدان میں جتنی بھی مشکلیں ہیں وہ آسان فرمائے اور ہمیں ہمارے مقاصد میں کامیاب فرمائے۔ اور سب سے بڑی چیز کہ نماز پابندی سے ادا کرو۔ کامیاب ہونے کا اصول ہے، آپ جب تک نماز نہیں پڑھیں گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے، ہم سب کو 5 وقت کا باجماعت نمازی بنا دے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔